بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سردار فیصل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مانسہرہ سجاد خان صاحب. سجاد خان صاحب کا شمار صوبہ خیبر پختونخوا کے سینئر ترین پولیس آفیسروں میں ہوتا ہے اور یہ صوبے کے کئی اضلاع میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ابھی چند دن پہلے ان کا یہاں پہ بطور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مانسہرہ تعینات کیا گیا. سجاد خان صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ادھر ہزارہ میں پہلی تعیناتی ہے آپ کی مانسہرہ ڈی پی او بطور، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو فیصل بھائی، آپ آئے ہیں اور میرا فرسٹ انٹرویو ہے یہاں پہ ڈی پی او کا چارج سنبھالنے کے بعد. جی تھینک یو ویری مچ. یہاں پہ آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی، کیا پرائرٹیز ہوں گی آپ کی؟ جو ہمارے بیسک میرے ترجیحات ہیں وہ ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے تھانے ہیں، جو ہمارے دفاتر ہیں، ان کو پبلک فرینڈلی بنانا. یعنی ہمارا جو تھانہ ہے وہاں پہ زیادہ تر ایسے لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی مظلوم ہوتا ہے تو وہی لوگ وہاں پہ اپروچ کرتے ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ اپنے تھانے کو ایسی جگہ بنائیں کہ لوگ وہاں پہ اپنے آپ کو سیکیور بنائیں اور وہاں پہ ہر کسی کی بات سنی جائے اور اس کا باقاعدہ رپورٹ درج کی جائے اور پھر قانون کے مطابق اس میں کارروائی ہو. اگر رپورٹ ٹھیک ہے تو اس میں مطلب کہ ہم کوشش کریں گے کہ مظلوم کو اس کو انصاف ملے اور جس نے زیادتی کی ہے اس کو قرار واقعی کی سزا دی جا سکے. تو اور ساتھ ساتھ جو ہمارے دفاتر ہیں ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ پبلک فرینڈلی بنائیں. ہر ایک کو یہاں پہ ایکسیس ہو، کسی کو مطلب کسی کے ذریعے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ درخواست لے کے تو میرے پاس یا میرے جو ایس ڈی پی اوز ہیں یا ایڈیشنل ایس پی ہیں، ہمارے دروازے لوگوں کے لیے کھلے رہیں گے. اور اسی طرح ہمارے جو تھانے ہیں وہاں پہ ہم کوشش کریں کہ ان کو پبلک فرینڈلی بنائیں. ایک تو یہ ترجیح ہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو جرائم ہیں، اگر اس میں کوئی آرگنائزڈ گینگز ہیں، چاہے وہ منشیات فروش ہیں، چاہے وہ کار لفٹرز ہیں، یا اسی طرح برگلری، ڈکیتی یا رہزنی میں ملوث لوگ ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالا جا سکے. اور ان کی ہم باقاعدہ لسٹیں بنا رہے ہیں ایسے لوگوں کی اور ان میں ہم انشاءاللہ سخت کارروائی کریں گے. ساتھ ساتھ یہاں پہ لینڈ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں تو اس سلسلے میں بھی ہم کوشش کریں کہ جو لینڈ مافیا ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں اس میں ملوث ہیں، اس پہ مضبوط ہاتھ ڈالا جا سکے. کیونکہ ان کے اکثر جو وکٹمز ہوتے ہیں لینڈ مافیا کے، وہ شریف شہری ہوتے ہیں یا کوئی سرکاری اہلکار ہوتے ہیں. 2-4 پیسے بچا کے ان نے پلاٹ خریدا ہوتا ہے تو اس کو وہ پھنسا لیتے ہیں. تو ان پہ ہم کوشش کریں کہ ہاتھ ڈالیں. ساتھ ساتھ اگر کوئی یہ جو ایک اور لعنت ہے، جو انڈر پلے میں ملوث ہوتے ہیں، سود کے کاروبار میں، ایسے لوگوں کو بھی ٹف ٹائم دیا جا سکے. کار لفٹنگ اگر ہے اس میں کوئی ملوث ہے، ان کا ڈاٹا ہم اکٹھا کر رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ ہم اپنا جو اینٹی کار لفٹنگ سیل ہے اس کو اسٹرینتھن کریں اور جو کار لفٹنگ میں ملوث عناصر ہیں ان پہ بھی ہم ہاتھ ڈالیں. اور ساتھ ساتھ بعض جگہوں پہ جو گن کلچر ہوتا ہے اس کو ہم کوشش کریں گے، بلکہ یہ تو زیرو ٹالرنسز پہ ہوگا کہ کسی کو پرائیویٹ گارڈ رکھنے کی کوئی مطلب کہ اجازت نہیں ہوگی. جس کو سیکیورٹی کا ایشو ہے تو حکومت کا ایک مروجہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اس کو سیکیورٹی لینی چاہیے. اس کے علاوہ کسی کو مطلب کہ پرائیویٹ گن مین یا بندوق رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ضلع میں، مانسہرہ میں، چاہے وہ ہماری میڈیا ہے، ہمارے وکلاء صاحبان ہیں، ٹریڈرز ہیں، علماء کرام ہیں، کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن ہم رکھیں، ان کو اپنا ڈیو ریسپیکٹ دیں اور ان کو پولیسنگ میں ہم اپنے ساتھ ملا کے کام ان سے لیں. ڈی پی او صاحب، آپ نے تو میرا خیال ہے جتنے آسپیکٹ تھے، جتنے سب کو کور کر لیا. ڈی پی او صاحب، یہاں پہ آپ کے ساتھ ناران بھی ہے. اگر صوبہ خیبر پختونخوا میں ٹورزم ہے تو وہ ہزارہ میں اور مالاکنڈ ریجن میں ہے. تو ابھی ناران میں تو اتنا ایشو نہیں رہا، سیزن ختم ہو گیا. تو یہاں پہ جو ٹریفک کے ایشوز ہیں اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں کی.
اس پہ کس طرح فوکس کریں گے یا ٹریفک کا جو سسٹم ہے اسے کس طرح بہتر بنائیں گے. اور واقعی جو آپ نے بات کی لینڈ مافیا کی, قبضہ مافیا کی, وہ مانسہرہ میں ہمارے باقی اضلاع کی نسبتاً زیادہ ہے, تو اس کے خلاف آپ کس طرح سے کارروائی کریں گے؟ جی بالکل, ٹریفک یہاں پہ ایک ایشو ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اور ظاہر ہے یہاں پہ ٹورزم کا ایک بہت بڑی ہماری ایک انڈسٹری ہے اور پریزنٹ گورنمنٹ کی اس پہ بہت زیادہ فوکس بھی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جو یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں, اپنے جو یہاں پہ سسٹم ہے اس کو امپروو کریں جس میں ٹریفک بھی ایک ہے. اس کے علاوہ جتنے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ان کو سیکیور کر سکیں, ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں, یہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی رہے گی. اور سیزن ابھی آف ہے لیکن اس دوران ہمیں اچھا ٹائم مل جائے گا جس میں ہم ہوم ورک اپنا کر سکیں گے تاکہ نیکسٹ جو ہمارا سیزن آتا ہے تو اس میں ٹورسٹ جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوں زیادہ سے زیادہ. جو قبضہ مافیا ہے اور لینڈ مافیا ہے, ہم اس پہ پہلے تو ہم مختلف ذرائع سے ان کی لسٹیں کلیکٹ کر رہے ہیں اور پھر ایک کنسولیڈیٹڈ لسٹ بنا کے تو ان پہ ہم کام کا آغاز کریں گے. اور وہ پھر ساتھ ساتھ جو بھی کارروائی ہوتی ہے یا جو بھی ہمارا طریقہ کار ہوگا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ اگر باز آتے ہیں ٹھیک ہے, ان کے ایشوز ہیں تھوڑے بہت وہ سیٹل کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ جن کو آلریڈی ان نے پھنسایا ہوا ہے, ادروائز ان کے خلاف پھر بھرپور کارروائی جو ہے وہ ہم کریں گے. ڈی پی او صاحب, آپ ابھی آئے ہیں یہاں پہ چند دن ہوئے مانسہرہ میں, لیکن ابھی آپ کا ایک اچھا میسج کیا ہے کہ آپ نے آتے ہی جو ہوائی فائرنگ ہے اس کے حوالے سے بڑے سخت اقدامات اٹھائے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے آپ نے سنا بڑے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. اس کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات, آپ نے کہا جس ایس ایچ او کی حدود میں ہو کہ اسے معطل کیا جائے گا, یا اس طرح سے ہم نے سنا ہے؟ جی بالکل, بس ایک پرائیورٹی میری یہ ہے کہ جتنے بھی سوشل ایولز ہیں جس میں ایریل فائرنگ بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک معصوم اپنی خوشی کی خاطر ایک بندہ جو ہے دوسرے کے گھر کو وہ برباد کر لیتا ہے, ہاں ماتم کدب بنا لیتا ہے, تو اس سے کافی نقصان ہوتا ہے. تو ایریل فائرنگ پہ زیرو ٹالرنس ہے, وہ میسج میں نے کنوے کر لیا ہے. ہم ایف آئی آر بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے اور ایک میسج بھیجنے کے لیے میں کل علماء کرام کے ساتھ میرا تعارفی ایک سیشن ہوا تھا, ان کو میں نے ریکویسٹ کر لی کہ اپنے ممبر سے وہاں سے مسجد سے ایک میسج کنوے کریں اس کے خلاف. تو علماء کرام کو اور باقی جو میڈیا کے لوگ ہیں اویئرنیس کے سلسلے میں ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. اور جب بھی کوئی اس طرح ایونٹ آتا ہے جس طرح عید ہے یا اور جس میں ہوائی فائرنگ ہونے کا وہ ہوتا ہے خدشہ, تو اس پہ ہم خصوصی پھر کیمپین چلائیں گے. اور یہ جو شادی بیاہ میں لوگ ایریل فائرنگ کرتے ہیں تو یہ تو ہر وقت ہوتا ہے, اس کے لیے ہم نے کلیئر میسج دیا ہوا جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو اس پہ ہم باقاعدہ ایف آئی آر کریں گے اور کارروائی کریں گے. جی ڈی پی او صاحب, ڈی آئی جی صاحب کا ہم نے چند دن پہلے انٹرویو کیا تھا. ڈی آئی جی ہزارہ صاحب نے بتایا تھا کہ ہزارہ میں 4900 نئی اسامیوں کی منظوری ہو گئی ہے. اس میں ڈی پی او صاحب آپ بتائیں کہ اس میں مانسہرہ کی کتنی اسامیاں ہیں اور اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا آپ کا بھرتی کا, اور کب تک یہ ہو جائیں گی؟ جی بالکل, خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہزارہ ڈویژن میں کافی عرصے سے پولیس اسٹرینتھ کا نفری کا ایشو رہا ہے, لیکن ابھی یہ کافی ساری ویکینسیز جو ہیں وہ سینکشن ہو چکی ہیں. پورے ہزارہ کے لیے کوئی 4000 سے زیادہ ہیں, جس میں 1400 کے قریب جو ہیں وہ مانسہرہ ضلع کی ہیں. تو اس لحاظ سے تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ ہمارا نفری کا جو ایشو ہے, چونکہ ہزارہ ڈویژن اسپیشلی یہ جو سی پیک کی وجہ سے ہمارے ریکوائرمنٹ اور بڑھ گئے ہیں. تو مانسہرہ کے لیے 1400 میرے خیال میں ایڈیشنل اسٹرینتھ سینکشن ہوا ہے, اور اس کو ابھی ہم فل اپ کریں گے جو بھی ہمارا طریقہ کار ہے. لیکن ایک میرے خیال میں, چونکہ میں تو نیا ڈسٹرکٹ میں آیا ہوں, ایک میرے خیال میں اس بات پہ انڈرسٹینڈنگ آ چکی ہے کہ جو ایٹا کا ٹیسٹ ہوا تھا اس سال,
اس میں جو ویٹنگ لسٹ پہ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اس میں اکاموڈیٹ کیا جا سکے. ہمارے پاس کوئی 256 کے قریب ویٹنگ لسٹ پہ ہیں کینڈیڈیٹس. تو وہ جب رولز ریگولیشن کے مطابق ہمیں ہدایات ملتی ہیں تو ہم اس میں ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. اور باقی جو ویکینسیز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایٹا کے ساتھ یا جو بھی ایجنسی ہے اور اس کے ساتھ پھر ان کے ٹیسٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ ہوگا اور اس طریقے سے فل اپ ہوں گی ویکینسی. ڈی پی او صاحب, جیسے آپ نے ویٹنگ لسٹ والوں کا خود ہی ذکر کیا, وہ واقعی منتظر ہیں آپ کے 256 جو بندے ہیں. تو ڈی آئی جی صاحب نے اور سر نے واضح کیا کہ 31 دسمبر 2021 سے پہلے جو ویکینسیز آئیں گی ان میں ہم ان کو کمپلسیٹ کریں گے. تو آپ بھی ان سب لوگوں کو سب سے پہلے کمپلسیٹ 256 لوگوں کو کریں گے؟ ظاہر ہے ایٹا کا جو کے پی پولیس میں بھرتی کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سال میں ایک دفعہ ایٹا کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں اویلیبل ویکینسی فل اپ ہو جاتی ہیں اور باقی ویٹنگ پہ رکھتے ہیں. 31 دسمبر تک جتنے ویکنٹ ہوتی ہیں وہ اس میں پھر ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. ہمارے اپنے فی الحال جو اس 1400 کے علاوہ اپنی 5-6 سیٹیں ویکنٹ ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے انہی کو اکاموڈیٹ کریں گے. یہ اپروول آ جاتا ہے کہ جو 1400 ویکینسیز ہیں ان میں بھی آپ ویٹنگ لسٹ والے اکاموڈیٹ کریں, وہ اپروول آ جاتا ہے, پروسیس ہو جاتا ہے تو انہی کو ہم لیں گے اور وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ڈی پی او صاحب, باقی جس طرح سے باقی اضلاع میں کوٹا خواتین کے لیے 10% ہے, معذوروں کے لیے 2% ہے میرے خیال میں, امپلائیز سنس کے لیے 10% ہے, وہ ادھر بھی ہوگا مانسہرہ میں بھی؟ ظاہر ہے کہ جو بھی ویکینسیز ایڈیشنل اسٹرینتھ آتا ہے تو اس میں ایک خاص ریشو رکھتے ہیں. اس میں بھی مطلب ہے کہ ٹریفک وارڈن بھی ہیں اور کلاس 4 بھی ہیں. 1400 جو ویکینسیز ہیں, مجھے زیادہ ڈیٹیل نہیں پتہ, لیکن جو بھی ویکینسیز آتی ہیں اس میں باقاعدہ ہر چیز کا وہ ہم رکھتے ہیں.